بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز جناب و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز جناب گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو وظیفہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے، یہ وظیفہ آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ہی مجرب ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ نے کن فیکون کی الفاظ کا کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مشکلات یا کسی بھی قسم کی یا کسی بھی ملک میں آپ کو مشکلات پیدا آ جائے تو آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو حاجت روائی کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس وظیفے کو حاجت روائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شادیوں میں بندش آ رہی ہے یا آپ پر کسی پر بندش کر دی ہے، دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دشمن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ساس نند دیورانی جیٹھانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ سسرالیوں سے علیحدگی کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ شوہر کو قابو کرنے کے لیے، شوہر کو اپنا غلام بنانے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ میرے وہ بھائی جو رزق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت دلوانا چاہتے ہیں، امیر بننا چاہتے ہیں، ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، حلال کمانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی آپ غیبانہ مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرضے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پر 500 کروڑ کا بھی قرضہ ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی پاک ذات ہے، اللہ رب العزت آپ پر غیبانہ مدد حاصل فرمائیں گے کہ آپ کی سب مشکلات، آپ کی حاجت روائی آپ کی قبول و منظور ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے یہ وظیفے کو جائز کام کے لیے کرنا ہے، ناجائز کام کے لیے آپ اس کی ذمہ دار خود ہوں گے۔ اگر آپ ناجائز کرتے بھی ہیں تو آپ پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ جائز کے لیے کرتے ہیں، آپ پہ دل پر ایک یقین ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے کہ میرے رب العالمین میری دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے، تو آپ اس وظیفے کو ضرور آزمائیں اور آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہوگی 7 دن کے اندر اندر۔ میری وہ بہنیں جو الگ الگ وظیفے کر کے تھک چکی ہیں، عمل کر کے تھک چکی ہیں، اپنے پیسے ضائع کر تھک چکی ہیں، آپ اس وظیفے کو لازمن کریں اور اپنی سسرالیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ ایک آپ کے سامنے اسکرین پر نمبر بھی چلایا جا رہا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور جو میرے بہن اور میرے وہ بھائی جو ہمارے چینل پر نیو آئی ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو وظیفہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے، کن فیکون کے آپ نے الفاظ کو پڑھنا ہے، اور آپ کو جو پہلے بتا دیا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی قسم کی مشکلات کو حل کروانے کے لیے، اپنی دعا کو قبول و منظور کروانے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس وظیفے کا سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے رات کے آخری پہرے یعنی کہ نماز تہجد کے بعد آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ رات 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک آپ اس درمیانی وقت میں اس وظیفے کو ادا کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ نماز تہجد کے بعد اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتے تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر لیجئے، تو آپ کے معاملات سن کر، آپ کا بیان سن کر آپ کو ایک ٹائم مقرر بتا دیا جائے گا کہ آپ اس ٹائم یہ وظیفہ کر لیجئے، آپ کو اجازت بھی دے دی جائے گی جس سے آپ کو زیادہ افاقہ حاصل ہوگا۔ آپ نے نماز تہجد کی نوافل ادا کر لینے ہیں، جتنا آپ کا دل مانتا ہے اور جتنا آپ کوشش کرتے ہیں آپ اتنے نوافل ادا کر لیجئے۔ آپ کو اتنا زور نہیں دیتے کہ آپ 8 ہی نوافل ادا کریں، آپ 2 بھی ادا کر سکتے ہیں، 4 بھی ادا کر سکتے ہیں، 6 بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے نماز تہجد کی نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی کا 21 مرتبہ آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے 99 بار 99 ٹائمز آپ نے کن فیکون کے اس الفاظ کو پڑھنا ہے، کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون،
اور آپ نے پہلے 10 الفاظ اس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نے کن پڑھ لیا، کن کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے فیکون کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے بعد میں فیکون کو پڑھنے کے بعد بھی آپ نے ایک مرتبہ یہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے 10 نام مکمل ہو جائیں گے کن فیکون کے، اور جب آپ کا 11واں نام آئے گا، 11ویں نام سے لے کر 99ویں نام تک آپ نے سورہ اخلاص کو نہیں پڑھنا، آپ نے ایسے ہی لگاتار پڑھتے رہنا ہے، کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے 99 بار کن فیکون کو پڑھ لیا، اور پھر آپ نے آخر میں ہی 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں ہی 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور جو آپ نے اول اور آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھا ہوگا وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانے کو پیش کر دینا ہے، اور جو آپ نے درمیان میں وہ آپ نے اپنے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہوگی وہ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، آپ نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنے رب العالمین کے سامنے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اور آپ نے دعا میں 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین آپ نے لازماً کہنا ہے۔ 10 سے 15 منٹ آپ لگاتار اپنے رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، اپنے دل کے بیانات سے آپ بیان فرمائیں، لیکن یا رب العالمین ہمارے دل کی حال کو بھی جانتا ہے، ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے اپنے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائیں، اپنی مشکلات بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ 7 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی سب معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب آپ نے 10 سے 15 منٹ تک اپنے رب العالمین کے سامنے دعا مانگ لی، اور پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، سجدہ آپ نے اکیلا اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ نے دعا جیسے ہاتھ اپنے رکھ لینے ہیں زمین پر، اور آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ لیکن جب آپ نارمل جیسے سجدہ کرتے ہیں، آپ اپنے سیدھے ہاتھ رکھتے ہیں، آپ نے اس طریقے سے سجدہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے الٹے ہاتھ رکھنے ہیں، جس طریقے سے ہم دعا مانگتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور پھر وہاں پر بھی آپ نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے۔ میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے، جو بھی مشکلات ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ 7 دن تک لگاتار آپ اس وظیفے کو ادا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا لازماً قبول منظور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو جنات، جانو، ٹونے کا بھی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کامنٹس میں یا واٹس ایپ نمبر پر۔ انشاءاللہ آپ کے سب معاملات آپ کے ٹھیک کر دیں گے، اور آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے، فی سبیل اللہ آپ کا کام کریں گے۔ لیکن آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازماً سبسکرائب کر دینا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام کوئی بھی رد نہیں ہوگا اور آپ کو جواب بھی دے دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ وظیفے کو لازماً آزمانا ہے، اور آپ نے آگے سے آگے ذرا شیئر کرنا ہے، کیونکہ میری دوسری بہنوں اور میرے دوسرے بھائیوں کو بھی بھلا ہو سکے، اور میرے وہ بھی حاجات اپنی قبول و منظور کروا سکیں جو اپنے گھروں میں مجبور ہیں، جو میری بہنیں شادی کے لیے مجبور ہیں، وہ اپنی مجبوری کا آپ کو بتانے سے شرماتی ہیں، وہ اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرما کر اپنی دعا کو قبول و منظور کروا لیجئے۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔